بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانیوں کی عید۔ رقم فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط اول۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو یہ تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں انسانوں کی قربانی کا عام رواج تھا اور اسے خدا تعالیٰ کے فضل کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کافی عرصہ ہوا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک نہایت لطیف مضمون عید الاضحیٰ کے متعلق موقر رسالے نیرنگ خیال کے عید نمبر میں شائع ہوا، جو مکرم عبدالحمید صاحب آصف کے ذریعے دستیاب ہوا ہے، جو عید الاضحیٰ کی تقریب پر احباب کے استفادے کے لیے شائع کیا جاتا ہے۔ ایڈیٹر۔ جسے لوگ عام طور پر عید الضحیٰ کہتے ہیں، اس کا اصل نام عید الاضحیٰ یا عید الاضاحی ہے، یعنی قربانیوں کی عید۔ جس طرح اس عید کا غلط نام لوگوں میں مشہور ہے، اسی طرح اس عید کا مقصد بھی لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ اس عید کے متعلق حکم ہے کہ عید الفطر کی نسبت جلدی پڑھی جائے، یعنی ابھی سورج نیزہ بھر اونچا ہوا ہو تو اس کی نماز شروع ہو جانی چاہیے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے بریدہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عید کے دن نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ تناول فرماتے تھے، اور امام احمد کی روایت میں یہ امر زائد ہے کہ کھاتے بھی قربانی کے گوشت سے۔ یہ عید حج کے دوسرے دن ہوتی ہے، اور بہت سے مسلمان آج کل اس کی حقیقت صرف اس قدر سمجھتے ہیں کہ قربانیاں کیں اور خوب گوشت کھایا، حالانکہ یہ عید اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے اور ایک اہم تاریخی واقعے کی یادگار ہے، جسے میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔ ہزارہا سال گزرے، بلکہ نہیں کہہ سکتے کہ تاریخی زمانے سے بھی پہلے کسی وقت ایک بے برگ و گیاہ جنگل میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اسی کے حکم سے ایک معبد بنایا گیا تھا۔ اس کے بنانے والے کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھا، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ وہ معبد قومی اور ملی ہونے کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پہلا معبد تھا۔ کچھ عرصے تک لوگ اس معبد میں خدا تعالیٰ کا نام لیتے رہے، لیکن نامعلوم کہ کیا تغیرات ہوئے کہ وہ جگہ ویران ہو گئی اور عبادت کرنے والے لوگ پراگندہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ پیاری تھی، بس اس نے ارادہ کیا کہ اسے پھر سے آباد کرے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کی ہدایت کا مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کون سی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ اس نے اس جگہ کی آبادی کے لیے ایک ایسا مصفہ انسان چنا جس کی اولاد نے اپنی نورانی شعاؤں سے آج تک دنیا کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ شخص ایک بت پرست بلکہ بت ساز گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور عراق کے شہر اورکزدم کا رہنے والا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کا گزارا بتوں کے چڑھاووں اور بت فروشی پر تھا۔ والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور چچا کی آغوش میں پلا تھا، جس نے اس کے ہوش سنبھالتے ہی اپنے بیٹوں کے ساتھ اسے بھی بت فروشی کے کام پر لگا دیا۔ حقیقت سے ناآشنا چچا کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس دل کو خالق کون و مکان چن چکا ہے، اس میں بتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی دن ایک امیر گاہک جو اپنی عمر کی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا اور تھا بھی مالدار، بت خریدنے کے لیے آیا۔ بت فروش چچا کے بیٹے خوش ہوئے کہ آج اچھی قیمت پر سودا ہوگا۔ بوڑھے امیر نے ایک اچھا سا بت چنا اور قیمت دینے ہی لگا تھا کہ اس بچے کی توجہ اس گاہک کی طرف ہوئی اور اس سے سوال کیا کہ میاں بوڑھے، تم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، تم اس چیز کو کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ گھر لے جاؤں گا اور ایک صاف اور مطہر جگہ میں رکھ کر اس کی عبادت کروں گا۔ یہ سعید بچہ اس خیال پر اپنے جذبات کو نہ روک سکا اور پوچھا، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ اس نے اپنی عمر بتائی اور اس بچے نے نہایت حقارت امیز ہنسی ہنس کر کہا کہ تم اتنے بڑے ہو
اور یہ بت تو ابھی چند دن ہوئے میرے چچا نے بنوایا ہے، کیا تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہ آئے گی؟ نہ معلوم اس بوڑھے کے دل پر توحید کی کوئی چنگاری گری یا نہ گری، لیکن اس وقت اس بت کا خریدنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ بت وہیں پھینک کر واپس چلا گیا۔ اس طرح ایک اچھے گاہک کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر بھائی سخت ناراض ہوئے اور اپنے باپ کو اطلاع دی، جس نے اس بچے کی خوب خبر لی۔ یہ پہلی تکلیف تھی جو اس پاک باز ہستی نے توحید کے لیے اٹھائی، مگر باوجود چھوٹی عمر اور کم سنی کے زمانے کے، یہ سزا جوش توحید کو سرد کرنے کے بجائے اسے اور بھی بھڑکانے کا موجب ہوئی۔ سزا نے فکر کا دروازہ کھولا اور فکر نے عرفان کی کھڑکیاں کھول دیں، یہاں تک کہ بچپن کی طبعی سعادت جوانی کا پختہ عقیدہ بن گئی، اور آخر اللہ تعالیٰ کا نور ذہنی نور پر گر کر الہام کی روشنی پیدا کرنے کا موجب ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام ابرام تھا، جو بعد میں ابراہام یا ابراہیم بن گیا۔ جب خاندان کے لوگ اس کی توحید کی تعلیمات سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اسے مشرک حکومت کے سامنے پیش کیا، اور حکومت اور امراء نے طرح طرح کے ظلم اس پر توڑے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن کو خیر آباد کہہ کر کنعان کی سرزمین میں، جو اس وقت فلسطین کا حصہ ہے، آ کر آباد ہونا پڑا۔ یہاں بھی تبلیغ توحید کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ابھی تک یہ مقصد ظاہر نہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اور کس غرض سے اس دور دراز ملک میں لایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، جو اس وقت سری کہلاتی تھی، جس طرح ان کے خاوند اس وقت تک ابرام کہلاتے تھے، عرصے تک اس ملک میں رہے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ آخر سری نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس لونڈی کو جو مصر کے بادشاہ نے ہماری خدمت کے لیے دی ہے، تو اپنی بیوی بنا، شاید اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اولاد عطا کرے۔ یہ نیک اور پاک باز عورت، جسے سری نے لونڈی کہا، در حقیقت شاہ مصر کے خاندان کی ایک لڑکی تھی، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی معجزانہ طاقتوں کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کے حصول کی غرض سے ان کی خدمت کے لیے اسے ساتھ کر دیا تھا، اور اس کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ابرام نے اپنی بیوی کی اس بات کو قبول کر کے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور خدا تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابرام کو ایک لڑکا دیا جس کا نام اس نے اسماعیل رکھا، یعنی خدا نے ہماری دعا سن لی۔ اس بیٹے کی پیدائش پر خدا تعالیٰ نے ابرام کا نام براہم کر دیا، کیونکہ اسے نسل کی فراوانی اور آسمانی برکت کا وعدہ دیا گیا تھا۔ ابراہم کا تلفظ عربی زبان میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اس وجہ سے عبرانی لوگ انہیں ابراہم اور عرب ابراہیم کہتے ہیں۔ سری، جس نے خوشی سے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی بنانے کا مشورہ دیا تھا، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچہ جننے پر کچھ دلگیر ہوئی، اور اس نے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بچے کو تکلیفیں دینی شروع کیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر قدرتاً اس کا تکلیف دہ اثر ہوا، لیکن بیوی کی سابقہ خدمات اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ کہہ نہ سکے، بلکہ کہا تو یہی کہ ہاجرہ تمہاری لونڈی ہے، تم جس طرح چاہو اس سے سلوک کرو۔ ابراہیم کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب سامان کسی اور ہی غرض کے لیے ہیں، اور یہ سب واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ترک وطن کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ انہی ایام میں جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے اور اپنے والد کے ساتھ دوڑ دوڑ کر چلا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، جو یہ تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں انسانوں کی قربانی کا عام رواج تھا، اور اسے خدا تعالیٰ کے فضل کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاص کا امتحان لیتا ہے، اور جھٹ اپنے بڑھاپے کی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور بچے سے محبت کے ساتھ پوچھا کہ تیری مرضی کیا ہے۔ بچہ گو چھوٹا تھا، مگر نور نبوت اس کی پیشانی سے چمک رہا تھا۔
نیک باپ کی تربیت کی وجہ سے گو ابھی مذہب کی باریکیاں نہ سمجھ سکتا ہو، لیکن اس قدر جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹالنا چاہیے۔ جھٹ پٹ بولا، جس طرح چاہو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو ذبح کرنے لگا، مگر خواب کا مطلب در حقیقت کچھ اور تھا، اور اس کی تعبیر کسی اور طرح ظاہر ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر الہام کیا کہ بس اب جانے دے، ہم تو اس بچے کی نسل کے ذریعے سے انسانوں کو زندہ کرنے والے ہیں، تو اسے مارتا ہے، تیرا اخلاص ثابت ہو گیا، اب اس وقت اس کے بدلے میں صرف ایک بکرا ذبح کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سری کو بھی ایک بیٹا دیا اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا، جس کے معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ہنسایا۔ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر سری کا نام سرا رکھا گیا، جسے عربی تلفظ میں سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، اور ہاں اس لیے بڑھائی گئی کہ عبرانی میں یہ ترقی اور برکت کی علامت ہے۔ باقی آئندہ۔